نیو کلاسیکل اسکول آف مینجمنٹ کو اگر ہم ایک مختصر پیرائے میں ڈال کر اس کو سم اپ کرنا چاہیں اور دیکھنا چاہیں کہ اس میں وہ کون سے بیسک امپورٹنٹ آسپیکٹس یا کانسیپٹس کون سے ہیں، وہ پوائنٹس کون سے ہیں جن کے ارد گرد کی یہ تمام اسکول آف تھاٹ ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس میں ہمیں بیسیکلی نظر آتا ہے بیہیویئرل سائنٹسٹ کا، اسکالرس کا وہ کام جس کے تحت کہ انسانوں کے سائیکولوجیکل اسپیکٹس کو، ان کے جذبات کو، ان کی انگیجمنٹ اپنی ورک پلیس میں اس کی ریکگنیشن کو سمجھا گیا، پہلی دفعہ انہیں موٹیویٹ کرنا کیوں ضروری ہے، اینڈ واٹ آر دا ڈفرنٹ آسپیکٹس ود ان دا ورکنگ کنڈیشنز ان این آرگنائزیشن جو کہ ان کے لیے ایز اے ریسورس یوز کیے جا سکتے ہیں اس موٹیویشنل لیول کو بڑھانے کے لیے، اس کی اسٹڈی کی جانے لگی جو کہ بیہیویئرل اسکول میں ایگزسٹ کرتا ہے، سارا کا سارا فائنڈنگ اس کا۔ اور اسی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ لیٹر آن ایک لاجیکل لنک ہمیں نظر آتا ہے ہیومن ریسورس جو اسکول کا، جو بھی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ بیسیکلی ایمرج ہوتا ہے اس کام کے بعد، اس تھیم کے بعد، جس میں کہ ہیومنز کو ایز اے ریسورس اٹ سیلف ریکگنیشن ملتی ہے اس کے نام میں۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ جب ہم کہتے ہیں تو وی آر گیونگ اے ریکگنیشن ڈائریکٹلی کہ ہیومن بینگز آر دا بگیسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ریسورس in any organization which should be handled with care, with a lot of value and with a lot of thought کہ اگر ہم اس ریسورس کا خیال نہیں کریں گے تو بہت سے اور جو فزیکل ریسورسز ہیں اور انفراسٹرکچر ہے ان کی افادیت بھی آٹومیٹیکلی کم ہوتی جائے گی اور وہ اثر کھو دے گی۔ They are mainly concerned with the motivation of workers, that how to motivate and keep them engaged. It is also acknowledged and recognized in this school of thought کہ ورکرز کی ٹائپس ڈائیورس ہوتی ہیں، کوئی بھی ایک آرگنائزیشن میں کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک سے نہیں ہو سکتے، جس طرح کوئی انسان دوسرے انسان سے مکمل مطابقت نہیں رکھتا، مکمل ایک مماثلت نہیں رکھتا، جس میں اس انسانوں کے درمیان ڈائیورسٹی ان کی ایک اسٹرینتھ ہے، تو اسی طرح ورکرز کے درمیان بھی ہمیں ایز مینیجرز یہ سمجھنا چاہیے اور ورکرز کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، امپلائیز کو بھی سمجھنا چاہیے اور امپلائرز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان میں بھی ڈائیورسٹی ایگزسٹ کرے گی، اور ہم ایک ہی طرح کا فریم ذہن میں رکھ کے کہ ایوری بڈی شوڈ ورک لائک دس کین ناٹ ہیپن، سو بیکاز دے ہیو ڈفرنٹ ایبلٹیز، ڈفرنٹ اسٹرینتھ، different kind of areas where they do need support differently and facilitation differently. جب ان میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے، ایوری ہیومن بینگ، یہ بھی اس میں ریکگنائزڈ ہے اس تھیری میں کہ آل ہیومن بینگز ڈو وانٹ ٹو ورک ان دا چیلنجنگ انوائرمنٹ۔ وین وی سے چیلنجنگ انوائرمنٹ، پلیز ڈو ناٹ کنسیڈر دیٹ وی آر سیئنگ کہ آپ کسی کو پریشرائز کر کے چیلنجز ایسے کریٹ کریں کہ وہ اسٹریسڈ ہو جائے۔ نو، اٹ از ناٹ لائک دیٹ، اٹ از ایکچولی اباؤٹ دا ایکچولائزیشن آف دا ایبلٹیز جو کہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں کہ آپ میں یہ اہلیت موجود ہے اور اب آپ نے کس طرح اس کو بہترین طریقے سے یوز کرنا ہے اور کیسے آپ اس کو مینیج کریں گے۔ سو اس طرح کے چیلنجنگ انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا بھی اس میں مقصود ہوتا ہے۔ ورکرز کو پارٹیسپیٹیو ڈیسیژن میکنگ میں انوالو کیا جاتا ہے، سیلف ڈائریکشن اینڈ کنٹرول میں، پیئر پریشرز، پازیٹیو پیئر پریشر ایگزسٹ کرتا ہے ایسی آرگنائزیشنز میں جو کہ نیو کلاسیکل ماڈل پہ یا اسکول آف تھاٹ پہ ورک کر رہی ہیں، جس میں بیہیویئرل اپروچ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ مینیجرز مسٹ ہیلپ ورکرز ڈیل وتھ situational constraints and social aspect of organizational and environmental changes. مینیجرز ان کو ہیلپ کرتے ہیں جب بھی انوائرمنٹل چینج آ رہی ہے، سوشل چینج آ رہی ہے، آرگنائزیشنل چینج آ رہی ہے تو اس کو وہ لنک کر کے دے جسٹ فیسیلیٹیٹ اینڈ میک دا انٹائر پروسیس ایزیئر اینڈ مور میننگ فل فار دیئر ٹیم۔ behavioral school believes that there must be a union between human needs and organizational goals. اسٹرانگلی یہ بلیو کیا جاتا ہے اس میں کہ کوئی بھی آرگنائزیشن اپنے علیحدہ سے گولز بنا کے اگر آپ ہیومن بینگز کے اسپیکٹ کو ان کو کنسیڈر نہیں کرتے اور ان میں آپ گیپ کو برج کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یو ڈونٹ ٹیل یور ٹیم ممبرز دیٹ واٹ از ان اٹ فار یو، سو وہ آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ چارلس ہینری نے کہا کہ ٹرسٹ پیپل اینڈ یو ول آلویز ہیو سرپرائزز اینڈ دیز سرپرائزز ول بی پازیٹیو اینڈ مور pleasant for you if your interests coincide with their interests. So this coinciding والا جو اسپیکٹ ہے یہ پیدا کرنا اس اسکول آف تھاٹ میں بہت نمایاں سوچ ہے اور بہت زیادہ یہ مینیجرز کے اندر ایک ڈیمانڈ ہے کہ یہ ایسے کام کیا جائے کہ اس میں کوئنسائڈ کریں امپلائیز کے انٹرسٹ اور آرگنائزیشن کے۔
اور every worker must understand that when an organizational goal is achieved, جب بھی کسی آرگنائزیشن کا ایک مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ اس ورکر کا مقصد حاصل ہو گیا، اس کی سکسیس کا ایک انڈیکیٹر آ گیا، جس سے کہ اس کی انوالومنٹ اس لیول پہ ہونی چاہیے کہ وہ پوری طرح سے اس کی اونرشپ لے، اس میں پرائڈ فیل کرے اور اس میں ایک سینس آف بلانگنگ پیدا ہو۔